آج سے تقریباً 800 سال بیشتر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اجمیر شریف کے فیض و برکات لیے ہوئے سرائکی قصبے اجودھن، جس کا موجودہ نام پاک پتن ہے، وہاں جلوہ گر ہوئے اور پھر آپ کی جلائی ہوئی شمع ہدایت کی روشنیاں گرد و جوار اور پھر ہندوستان بھر میں دور دور تک پھیلتی چلی گئیں۔ آپ ہی کے فیض و برکات سے ساہیوال، بہاڑی، جنگ، سرگودا اور گجرانوالا کے لوگ مسلمان ہوئے۔ ان میں گوندل قبیلے کا مشرف باسلام ہونے کا واقعہ بھی قابل ذکر ہے۔ کورووں اور پانڈووں سے منسوب شہر اجودھن یعنی پاک پتن رشد و ہدایت کا مرکز مانا جاتا تھا۔ اسی شہر کے نواح میں اجمیر سے ترک سکونت کر کے آنے والے ایک ہندو جٹ قبیلے کے لوگوں نے قیام کر رکھا تھا۔ یہ گوندلوں کا قبیلہ تھا۔ گوندل قبیلہ جٹ قبیلے کا ہی ایک ذیلی قبیلہ ہے۔ یہ آج سے تقریباً 750 سال پہلے کی بات ہے، جب اس قبیلے کا سردار گھنو تھا، جو گوندل کی 9ویں پشت میں سے تھا۔ جہاں اس قوم کے نوجوان جری، نڈر اور جابر قسم کے تھے، وہاں ان کے بزرگ انتہائی زیرک اور سنجیدہ مزاج تھے۔ کھیتی باڑی اس قبیلے کا پیشہ اور مختلف قسم کے مویشی پالنا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے خلفاء اور مریدین گاہے بگائے تبلیغ دین کے لیے اس پڑاؤ میں جایا کرتے اور بابا فرید الدین گنج شکر کے حکم کے مطابق اس قبیلے کے لوگوں کی ضیافتیں بھی کرتے رہتے۔ مزید برآں تالیف قلوب کے لیے ان کے مال مویشی کے لیے چراگاہیں بھی مہیا کرتے۔ گوندل قبیلے کا سردار گھنو بابا گنج شکر کی ان رواداریوں کی وجہ سے بہت متاثر ہوا اور وہ بابا جی کے پاس اظہار تشکر کے لیے چلا گیا۔ یوں قبیلے کے لوگ اور بابا جی کے مبلغین آپس میں گلنے ملنے لگ گئے اور آخرکار وہی ہوا جو ہونا تھا۔ نگاہ کی تیغ بازی سپاہ کی تیغ بازی پر غالب کے مصداق پر درویشوں کی نگاہ مست نے اپنا کام کر دکھایا۔ سردار گھنو اگلی بار اپنے دیگر عمائدین کو بھی حضرت بابا فرید کے دربار میں لے آیا۔ یہ سب لوگ حضرت نظام الدین اولیاء اور دیگر خلفاء کے درمیان موجود تھے۔ زمین پر دسترخوان بچھا تھا۔ سادہ سادہ جنگلی پھل، ستو، باجرے کی روغنی روٹیاں، ساگ، گڑ اور لسی وغیرہ دسترخوان کی زینت تھی۔
یہ ایک انتہائی پروقار تقریب تھی۔ بابا جی کے خلفاء نے انتہائی مصلحت اور دانشمندی کے انداز میں مدعوین کو دعوت اسلام دی۔ قبیلے کے سردار گھنون نے جواب دیا کہ وہ سب اسلام کی ان سب تعلیمات سے جو آپ تک پہنچی ہیں ان سب سے بہت متاثر ہیں، اور مسلمانوں کے قابل قدر رویے اور بلند کردار کو دیکھ کر اپنے اور اپنے قبیلے کے لیے قبول اسلام کو پسند کریں گے، لیکن وہ صرف حضرت بابا فرید کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے۔ گوندل قبیلے کے لوگ بلند ہمتی اور قوت کے مالک تھے، لیکن حالیہ ہجرت کے بعد اپنا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان حال کسی نئے اور مستقل ٹھکانے کی تلاش میں تھے۔ اسی لیے سردار گھنو فوری طور پر قبول اسلام کا فیصلہ نہ کر سکا، اور کچھ دنوں کے بعد یہ قبیلہ کسی مناسب ٹھکانے کی تلاش میں وسطی پنجاب کی طرف چل نکلا۔ حتیٰ کہ گنجی بار، ساندل بار، کرانہ بار کے وسیع میدانوں کو عبور کرتا ہوا چک عالم تحصیل پھالیا ضلع گجرات کے مضافات میں آ ٹھہرا۔ کچھ دن پڑاؤ جمانوں میں لگ گئے، اور اسی دوران انہیں پتہ چلا کہ حضرت بابا فرید موزہ میلہ ضلع سرگودا کے مضافاتی جنگلات میں چلا کشی فرما رہے ہیں۔ سردار گھنو بابا جی کے اخلاق حسنہ اور ان کی رواداریوں کو بلا نہیں پایا تھا، بلکہ ان کے اور ان کی مسلمان جماعت کے حسن کردار سے کچھ ایسا متاثر ہوا کہ فی الحقیقت اسی وقت سے اس کے دل میں ایمان کی حرارت پیدا ہو چکی تھی۔ اس لیے یہ پتہ چلتے ہی کہ بابا جی یہاں سے بہت کم دوری پر موجود ہیں تو اس نے فوراً اپنے قبیلے کے تمام سرکردہ حضرات کو جمع کر کے ان کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ بذات خود اسلام قبول کرنے کا پکا ارادہ کر چکا ہے، اور اس کی یہ خواہش ہے کہ قبیلے کے تمام افراد ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے ساتھ مل کر چلیں۔ سردار گھنو کی آواز پہ سب اہل قبیلہ نے یک آواز ہو کر لبیک کہا، اور اس طرح سردار گھنو نے قبیلے کا وفد تشکیل دے کر بابا فرید کی خدمت میں روانہ کیا کہ حضرت خود قبیلہ کے پڑاؤ موزہ چک عالم میں تشریف لا کر قبیلہ کے تمام مردوں، عورتوں، نوجوانوں اور بچوں سے اپنے دستے مبارک پر قبول اسلام کی بیعت لیں۔ چنانچہ بابا جی سرکار خود تشریف لائے، اور ایک ہی وقت میں پورا قبیلہ حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ وہ ظہر کا وقت تھا، اور بابا جی سرکار نے خود ہی بآواز بلند ظہر کی اذان دی۔ اہل قبیلہ نے پہلی نماز حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی امامت میں ادا کی۔ بابا جی نے ان سب کے حق میں دعائے خیر